السلام علیکم ناظرین، جہاز وباسی ایک نئے یوٹیوب پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی عدالتی تاریخ میں ایک نیا پریسیڈنٹ، ایک نئی مثال قائم ہوئی ہے، اور وہ مثال یہ ہے کہ عدالتی کارروائی کو لائیو دکھایا گیا، لائیو سٹریمنگ دکھائی گئی۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا یہ واحد واقعہ ہے، اور اس سے ایک چیز عیاں ہوتی ہے کہ جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں، ان کی جانب سے جو اب ماضی میں جو موقف دہرائے جاتے رہے، جو باتیں کی جاتی رہیں، وہ اب ان کو پریکٹیکلی عملی طور کے اوپر اب ان اقدامات، اس حوالے سے اقدامات کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو ذرا ڈیٹیل سے جو کورٹ پروسیڈنگ ہوئی اس کے اوپر بھی بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ماضی میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو مطالبے کرتے رہے یا جو باتیں کرتے رہے، اس کو انہوں نے پریکٹیکلی خود کر کے دکھایا ہے، اور اس سے ایک چیز عیاں ہوتی ہے کہ جو باتیں وہ کرتے رہے ہیں، اب اس کو امپلیمنٹ کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف صدارتی ریفرنس دائر ہوا، تو اس وقت انہوں نے اپنے ہی کیس کی لائیو سٹریمنگ کے لیے ایک درخواست دی تھی۔ اس درخواست کو رد کر دیا گیا، مسترد کر دیا گیا اس وقت کے بینچ نے، اور یہ کہا کہ یہ انتظامی سطح کے اوپر یہ معاملہ حل ہونے والا ہے، اس کو فل کورٹ میٹنگ میں انتظامی طور کے اوپر حل کیا جائے۔ 2019 کے بعد پہلی مرتبہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ آئے، اور آتے ساتھ ہی سب سے پہلے انہوں نے فل کورٹ میٹنگ بلائی، اور اس میٹنگ میں جہاں پہ بہت سے ایشوز ڈسکس ہوئے، وہیں پہ لائیو سٹریمنگ کی اجازت دے دی گئی۔ پھر اس کے بعد پی ٹی وی کے کیمراز آئے، اور کورٹ روم نمبر 1 میں جو گیلری ہے، اس گیلری میں 4 کیمرے نصب کیے گئے، اور ایک کیمرہ جو ہے وہ روسٹر کے ساتھ لگایا گیا۔ کورٹ پروسیڈنگ کو لائیو دکھایا گیا۔ یہ ایک وہ مطالبہ جو خود اپنے کیس کے لیے کر رہے تھے، انہوں نے پریکٹیکلی پہلے ہی کیس میں لائیو سٹریمنگ دکھا کے اپنے وہ جو ان کا ایک ویو تھا، اس کو عملی جامہ انہوں نے پہنایا ہے۔ دوسری اہم بات فل کورٹ میٹنگ کی، یہ بہت اہم معاملہ تھا۔ بار بار یہ عدلیہ میں باتیں ہو رہی تھیں کہ عدلیہ فل کورٹ میٹنگ کیوں نہیں بلائی جا رہی، تو وہ بھی کام ہو گیا۔ پھر اس کے بعد جو سب سے اہم ڈیولپمنٹ ہے اس کیس میں، اگر ہم بات کریں تو پوری کورٹ پروسیڈنگ کے دوران سٹارٹ میں ہم نے یہ دیکھا کہ اس کیس کی سماعت کے دوران ججز کی جانب سے سوالات زیادہ کیے گئے، لیکن ایک لمحہ اس وقت آیا جب ہم نے پوری کورٹ پروسیڈنگ کو اچانک تبدیل ہوتے ہوئے دیکھا، جب دوسری مرتبہ سماعت میں وقفہ ہوا، اور وہ سماعت کافی سماعت کے بعد جو وقفہ تھا، کہا گیا کہ ہم 15 منٹ بعد واپس آ رہے ہیں، لیکن وہ تھوڑی تاخیر سے کورٹ واپس آئی، فل کورٹ تاخیر سے واپس آیا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس پہ معذرت کی، اور معذرت کرنے کے بعد یہ کہا کہ ہم جو ہے وہ بینچز کی تشکیل کے لیے میں جو 2 موسٹ سینئر ججز ہیں، جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس سردار طارق مسعود، ان دونوں ججز سے میں مشاورت کے بعد جو ہے وہ بینچز کی تشکیل کروں گا۔ تو اس سے ایک چیز اسٹیبلش ہوتی ہے کہ جب بریک ہوئی تو اس دوران بھی کوئی گفتگو ہوئی، اس حوالے سے کوئی ڈسکشن ہوئی، اور پھر اس کے بعد یہ طے کیا گیا کہ کورٹ کی پروسیڈنگ کو آگے کیسے بڑھایا جانا ہے، اور وہ ایک اچھی چیز ہمیں دیکھنے کو ملی۔ بینچ میں جو سوالات اٹھائے گئے، زیادہ تر جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کی طرف سے اٹھائے گئے، پھر اس کے بعد جسٹس منیب اختر صاحب کی طرف سے اٹھائے گئے، اور جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کی طرف سے اٹھائے گئے، اور تینوں ججز وہ ہیں جو مستقبل کے چیف جسٹس ہیں، بالخصوص جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس منیب اختر صاحب کی طرف سے سوالات اٹھائے گئے، اور اس میں ان کا موقف یہی تھا کہ ایک عام قانون سازی سے پارلیمنٹ جو ہے وہ کیسے اس اختیار کو استعمال کر سکتا ہے، اور یہ آئینی ترمیم کے بغیر چیف جسٹس کے اختیارات کو ریگولیٹ نہیں کیا جا سکتا، اور اپیل کا حق بھی نہیں دیا جا سکتا۔ یہ بنیادی آبزرویشنز تھی ان 2 جج صاحبان کی، جنہوں نے آگے چل کے چیف جسٹس آف پاکستان بھی بننا ہے۔ ایک تو یہ اہم ڈیولپمنٹ تھی۔ پھر اس کے بعد چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جو ماضی میں مارشل لاء لگتے رہے، اور ان مارشل لاؤں کو ہماری عدلیہ ان کی توثیق کرتی رہی، اس کے اوپر بڑی اہم آبزرویشن دی
چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ ہمیں اپنی انا اور تکبر کو ایک سائڈ پہ رکھ دینا چاہیے، الگ کر دینا چاہیے، اور ہمیں اب ماننا چاہیے کہ عدلیہ نے مارشل لاؤں کو ویلیڈیٹ کیا۔ ہم اے سی والے کمروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن یہاں غریب آدمی کو انصاف نہیں مل رہا اور لوگ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور پھر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ آبزرویشن بھی دی کہ ہم جو ہے وہ ہم نے انصاف کرنا ہے، اور عام آدمی کے جو کیسز ہیں، جو 57,000 کیسز ہیں، ان کو ہم نے کم کرنے کے لیے کوئی اقدامات، ہمیں ٹھوس اقدامات اٹھانے ہوں گے۔ اس کے لیے جو ہے وہ ہمارا اصل فوکس یہ ہے کہ عام آدمی کو جو ہے وہ انصاف مل سکے۔ کیس کی پروسیڈنگ کے دوران ایک ڈیولپمنٹ یہ بھی ہوئی کہ جسٹس سردار طارق مسعود صاحب نے اٹارنی جنرل سے پوچھا کہ اگر اس پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کو سپریم کورٹ نے درست قرار دے دیا تو پھر جو فیصلے ہوئے آرٹیکل 184(3) کے تحت اس کا کیا مستقبل ہوگا۔ تو اس کے اوپر اٹارنی جنرل فار پاکستان نے جواب دیا کہ جناب وہ تو پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن ہو چکی ہے۔ ایک وکیل کی جانب سے کورٹ کو بتایا گیا کہ میں نے تقریباً 32 سوالات ایسے ہیں جو نوٹ کیے ہیں، اور ان سوالات کا میں جواب دوں گا۔ سپریم کورٹ نے اس کیس کی سماعت 3 اکتوبر تک ملتوی کر دی ہے۔ جو فریقین ہیں ان کو بھی کہا ہے کہ وہ اپنے تحریری مروزات اگر جمع کروانا چاہیں تو سپریم کورٹ آف پاکستان میں جمع کروا سکتے ہیں۔ پاکستان کے جوڈیشل ہسٹری میں یہ ایک بہت اہم آج کا دن تھا، اور بہت اہم پروسیڈنگ تھی جس میں براہ راست کوریج دکھائی گئی، ججز کو براہ راست اس کیس کو سنتے ہوئے، اور پھر ان کے ذہنوں میں اس قانون سے متعلق جو سوالات تھے ان سوالات کو اٹھاتے ہوئے بھی دیکھا گیا۔ اگر ہم پبلک اوپینین کی بات کریں تو اس میں ایک چیز ہمیں دیکھنے کو یہ ضرور ملی کہ یہ بات ضرور کہے گی کہ ججز کی جانب سے زیادہ سوالات جو ہیں وہ اٹھائے جا رہے ہیں۔ تو بہرحال اب ایک چیز تو جس پہ سوشل میڈیا پہ یہ بات بھی ہو رہی ہے کہ 15 رکنی جو فل کورٹ بیٹھا ہے اس کی آراء جو ہے وہ منقسم ہے، وہ ایک ایشو کے اوپر جو ہے وہ متفق نہیں ہے، لیکن یہ عدالتی فیصلوں میں ہوتا ہے، ڈائسنٹ نوٹ آتے ہیں، اختلافی نوٹس بھی آتے ہیں، لیکن جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس سردار طارق مسعود، جسٹس جمال خان مندوخیل، اور پھر اس کے بعد جو دیگر ججز ہیں ان کا یہ بالخصوص جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کا بھی یہ پوائنٹ آف ویو تھا کہ پارلیمنٹ نے جو قانون بنایا ہے یہ ہم اس کے اختیار کو جو ہے وہ ختم نہیں کر سکتے، اور بالخصوص ایک فوجی آمر کے بنائے ہوئے قانون رولز آرٹیکل جو 1980 کے رولز ہیں اس کے اوپر بھی بات کرتے ہوئے ان ججز کی طرف سے یہ سوالات اٹھائے گئے کہ یہ وہ رولز ہیں جو مارشل لاء کے زمانے میں 1980 میں فوجی ڈکٹیٹر نے بنائے، اور ان قوانین کو پارلیمنٹ نے آ کے اگر تبدیل کیا ہے تو کون سا عمل بہتر ہے، وہ 1980 کے وہ رولز یا پارلیمنٹ کے بنایا ہوا یہ قانون۔ تو بڑی ڈیولپمنٹ ہے اس حوالے سے، مزید بھی کچھ اپڈیٹس ہیں اور آتی بھی رہیں گی، تو اس سے ہم انشاءاللہ آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا، بہت شکریہ۔